نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ نبا جو آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 26 تک جس کا سادہ سا ترجمہ اور مختصر مطلب آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت فرما رہا ہے لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، کہ اس جہنم کے اندر جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے وہاں نہ تو پینے کی کوئی ٹھنڈی چیز ملے گی اور نہ کوئی پینے کی چیز کوئی مشروب دوسرا ہوگا۔ بتایا تھا کہ اگر پیاس کے وقت جہنمی چلائیں گے، پیاس پیاس چلائیں گے تو انہیں کوئی چیز اگر پینے کے لیے دی بھی جائے گی تو وہ کھولتا ہوا پانی اور زخموں کا دھون ہوگا۔ اس کے بارے میں ترجمہ اس کا اور مختصر مطلب بیان کر دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا جزاء وفاقا، یہ ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اعمال کے حساب سے ان کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو مذاق اڑایا کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، گلی کوچوں میں جملے کسا کرتے تھے کہ ارے اب تو ہم لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جو نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ قیامت آئے گی، تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، ایسے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ حساب و کتاب پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ بڑا تعجب ہوتا تھا ان کو جب آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، وہاں کی گرمی اور شدت و پیاس کے بارے میں جب بتاتے تھے تو یہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہ حساب و کتاب کا ان کا عقیدہ ہی بیکار تھا۔ وہ کہتے تھے ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور آگے بڑھ کر کے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور خوب انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو خوب بڑھ بڑھ کر کے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جس کی وجہ سے ان کو پورا کا پورا جو ہے بدلہ دیا جائے گا۔ اسی جھٹلانے کی وجہ سے، اسی مذاق اڑانے کی وجہ سے، ہمارے محبوب کو رنج و تکلیف پہنچانے کی وجہ سے۔ آپ تو قیامت کے بارے میں ان کو ڈراتے تھے، قیامت کے بارے میں آگاہ کرتے تھے، اس دن کے بارے میں آپ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بڑا سخت دن ہوگا، وہاں کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، وہاں کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، بلکہ باپ بیٹے کو دیکھ کر کے بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، ماں باپ بیٹوں کو دیکھ کر کے اولاد کو دیکھ کر کے بھاگیں گے، بیوی شوہر کو دیکھ کر کے بھاگے گی، شوہر بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ تو یہ حال اور منظر وہاں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کرتے تو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اسی مذاق کی بنا پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے خوب جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر چیز شمار کر کے ہم نے نوٹ کر رکھی ہے، ہر چیز ہم نے قلم بند کر لی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے دونوں کندھوں کے اوپر کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ باعزت فرشتے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، سیاہ و سفید، چھوٹا بڑا، اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ سب قلم بند کر رہے ہیں، سب نوٹ کر رہے ہیں، شمار کر کے باقاعدہ۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو لکھ کر کے محفوظ کر رکھا ہے، شمار کر کے باقاعدہ
اس کو لکھوا دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب اب ان سے کہہ دو فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ چکھو تم، اب مزہ چکھو، اور تمہارے لیے سزا کے سوا کسی چیز میں کوئی زیادتی، کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، عذاب کی اور سزا کی کوالٹی بڑھا دی جائے گی۔ اگر 1 نمبر کا عذاب دیا جا رہا تو اس کا درجہ 2 نمبر کر دیا جائے گا، 3 نمبر کر دیا جائے گا، اس کے عذاب کی کوالٹی کو بڑھایا جائے گا۔ لیکن تمہارے اندر، تمہارے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ چکھو تم، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اپنے ان کرتوتوں کی بنا پر، اپنے اس مذاق اڑائے جانے کی بنا پر، ہماری آیتوں کو جھٹلائے جانے کی بنا پر اب تم جو ہے عذاب کو چکھو، اور کوئی چیز یہاں زیادہ نہیں کی جائے گی سوائے تمہاری جو ہے عذاب کی کوالٹی کے۔ عذاب کی کوالٹی کو بڑھا دیا جائے گا، اس کے پاور کو بڑھا دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے جہنمین کا تذکرہ کیا، ان سرکشوں کا تذکرہ کیا کہ جو معلوم ہوا مذاق اڑایا کرتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ آیتیں ان کو پڑھ کر کے بتاتے تھے، قرآن ان کو سناتے تھے اور قیامت کی ہولناکی بتاتے تھے، تو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسی مذاق کی بنا پر ان کو جو سزائیں ملیں گی، جہنم کی جو منظر کشی کی اللہ رب العزت نے کی، وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتے، جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، دوبارہ زندہ کیے جانے کو جھٹلاتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت یہاں سے معلوم ہوا پرہیزگاروں پر جو نوازشیں ہوں گی، جو اللہ کے انعام و اکرام پرہیزگاروں پر ہوں گے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم کے اندر اپنا، قرآن کریم کا یہ انداز رہا ہے، اللہ نے جہاں جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے، فوراً جو ہے اللہ نے متقیوں کا، پرہیزگاروں کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے متقی و پرہیزگار بندے مایوس ہو جائیں کہ ارے وہاں تو پھر اگر یہ عالم ہے تو پھر ہم کیسے بچیں گے، اور ہمارے لیے وہاں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فوراً پرہیزگاروں کی نوازشیں، ان پہ جو انعام و اکرام ہوگا اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ان للمتقین مفازا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان کی بے شک بڑی جیت ہے، وہاں بڑی کامیابی ہے۔ ان کا کیا پوچھنا، جن کا اندر بنا ہوا تھا، جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، معلوم ہوا رات کے سناٹے میں اٹھ کر کے اور وہ اپنے رب کو راضی کرتے تھے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی تھی تب وہ نرم و گرم بستر سے معلوم ہوا اپنے پہلوؤں کو جدا کر کے مصلے پر کھڑے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے روتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ اے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، ہماری واپسی آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ وہ دن آنے سے پہلے پہلے تو ہم سے خوش ہو جا۔ تو متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات تیار کر رکھے ہیں، ان پر کیسی نوازشیں ہوں گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہم نے جنت کے اندر وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا ہی نہیں، ولا عین رأت، اور کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں، کسی کان نے سنا بھی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کبھی وہ انسانی دل جو ہے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت میں کیسے کیسے انعامات متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے پرہیزگاروں پر جو نوازشیں کرے گا ان کا تذکرہ فرمایا ان للمتقین مفازا، یقیناً جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا، ان کی بڑی جیت ہے، وہاں بڑی کامیابی ہے ان کے لیے۔ فرمایا حدائق و اعنابا، ان کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے، باغات ہیں، چمن ہے ان کے لیے، اور انگور ہیں۔ انگور کے باغات کا اللہ نے الگ سے تذکرہ کیا، وہ زیادہ دلکشش ہوتا ہے، معلوم ہوا دل اس کی طرف
اس پھل کو دیکھ کر کے ہمارا دل اس کی طرف کھنچتا ہے، تو اس کا تذکرہ الگ سے اللہ نے فرمایا، اور فرمایا وَكَوَاعِبَ تَرَابًا، اور نوخیز ہم عمر جو ہے حسینائیں، ہم جولیاں، ہم عمر جو ہے لڑکیاں ہوں گی، ہم عمر جو ہے لڑکیاں اللہ نے جنت کے اندر رکھی ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا پرہیزگاروں کے لیے، اور فرمایا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے جنت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے چھلکتے ہوئے جام، شرابن طہورا کا انتظام کر رکھا ہے اللہ نے، جو سیل بند جو ہے مہر بند شراب ہوگی، اور پیمانوں کے اندر نپی ہوئی اور سیل بند جو ہے جنتیوں کو وہ شراب دی جائے گی، چھلکتے ہوئے جام دیے جائیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں پر نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے، نہ کوئی بکواس ہوگی، لغو کوئی چیز نہیں ہوگی، اور نہ کوئی جھوٹ کا شائبہ ہوگا، کوئی جھوٹی بات بھی وہاں نہیں سننے کو ملے گی۔ کوئی جنتی جو ہے نہ وہاں جھوٹ سنے گا، نہ کوئی فضول باتیں ہوں گی، نہ کوئی بکواس ہوگی۔ جنت امن کی جگہ ہے جہاں سکون ہی سکون ہے۔ دنیا میں انسان سکون تلاش کرتا ہے، حالانکہ سکون اللہ نے اطمینان کہاں رکھا؟ وہ جنت کے اندر رکھا ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہ پرہیزگاروں کے لیے کیا کیا انتظام ہے؟ نہ تو وہاں کوئی بکواس، نہ فضول بات، نہ کوئی جھوٹی بات وہاں سنیں گے۔ وہاں تو صرف اللہ کے انعامات کو دیکھ کر کے خوش ہوں گے، ان کو استعمال کریں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، اور اللہ رب العزت جو ہے فرما رہا ہے یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا۔ یہ بدلہ کس کی طرف سے ہوگا؟ پروردگار کی طرف سے ہوگا۔ لیکن یہ دین جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آتا، اس کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی۔ جیسے جس کے اعمال ہوں گے اسی اعتبار سے اس کی جنت کا درجہ ہوگا۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسے اللہ کی طرف سے جنت میں بدلہ دیا جائے گا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، اللہ رب العزت اعمال کے حساب سے جو ہے یہ دین اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، یہ بدلہ اللہ تعالیٰ اعمال کے حساب سے دیں گے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اسی پروردگار کی طرف سے اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ یہ سب اسی پروردگار کی طرف سے دیا جائے گا جو سارے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا مالک اور بہت مہربان ہے، بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ انتظامات جنت کے اندر پرہیزگاروں کے لیے کس کی طرف سے ہوں گے؟ فرمایا رب السماوات ارے وہی رب جو آسمانوں کا اور زمینوں کا رب ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور وہ رحمان بھی ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، اور اس سے کوئی گفتگو کرنے کی، بات کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، کسی کے اندر یہ مجال نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت کے سامنے وہ بول سکے، کیونکہ اللہ رب العزت حالت جلال میں ہوں گے۔ اپنی بنائی ہوئی دنیا کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیں گے، تہس و نہس کر دیں گے، کس کی مجال ہوگی کہ اللہ کے سامنے وہ بول سکے؟ ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ دن کیسا ہوگا، یوم یقوم الروح والملائکہ، جس دن جبریل امی اور تمام فرشتے صف بستہ، دست بستہ صف میں جو ہے صف در صف کھڑے ہوں گے اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے۔ لا یملکون لا یتکلمون، ان سے کوئی بات نہیں کریں گے، وہ قطار در قطار فرشتے کھڑے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے جو ہے کوئی بول نہیں سکے گا، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ وقال ثوابا الا من اذن له الرحمن، ہاں رحمان نے جسے اجازت دی ہو صرف وہ شخص بات کر سکے گا اور وہ بولے گا۔ ذالک الیوم الحق، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اذن له الرحمن، اللہ رب العزت جس خدائے رحمان نے اجازت دے دی ہو بولنے کی،
بس وہی شخص بات کر سکے گا اور وہ بات بھی ٹھیک کہے گا، اور وہ بات بھی ٹھیک کہی ہو اس نے۔ اللہ رب العزت جس بندے کے لیے اجازت دیں گے وہ بات کرے گا اور وہ ٹھیک بات بھی اس نے کہی ہو۔ ذالک الیوم الحق، اللہ رب العزت فرما رہا ہے وہ دن جو برحق ہے، وہ دن جو برحق ہے، جس کا آنا طے ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے وہ اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کلام کو مکہ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم میں سے جو شخص چاہے، ابھی موقع غنیمت ہے، اپنے رب کے پاس ایک ٹھکانہ بنا لے تاکہ جو ہے وہاں اسے آرام کی زندگی میسر ہو سکے، اسے جنت الفردوس اور جنت میں اچھا مقام، اچھی جگہ مل سکے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے انا انذرناکم عذابا قریبا، میں تم کو قریبی عذاب سے ڈراتا ہوں، اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو ان قریب آنے والا ہے، اور وہ عذاب آنے میں اب زیادہ وقت نہیں بچا ہے بلکہ بالکل قریب آنے والا وہ عذاب ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن بندہ دیکھے گا اپنے ہی ہاتھوں کے ذریعے جو کچھ اس نے آگے بھیج رکھا ہے، جیسے اعمال اس نے آگے بھیج رکھا ہے، معلوم ہوا کہ اس دن بندہ اپنے کیے ہوئے اعمال دیکھے گا اور اس کے سامنے وَيَلْقَاهُ كِتَابًا مَنْشُورًا، اس کے سامنے وہ کھلا ہوا رجسٹر ڈال دیا جائے گا۔ یقول ما لهذا الكتاب، تو بندہ کہے گا ہاں اس رجسٹر کو کیا ہوا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے تو چھوٹا بڑا کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں، ہر ایک کو اس نے قلم بند کر رکھا ہے، ہر ایک گناہ کو اس نے شمار کر رکھا ہے۔ تو اس دن افسوس کرنے سے کیا ہوگا؟ اس دن افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی دنیا میں اللہ کا یہ کلام ببانگ دہل اعلان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے رہتی دنیا تک اس پیغام کو پہنچا دیا کہ آپ لوگ ابھی اپنے رب کے پاس ایک ٹھکانہ بنا لو، ہم تم کو قریبی عذاب سے ڈراتے ہیں، جس دن بندہ اپنے کیے ہوئے اعمال کو دیکھے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنا انصاف کرنے والا ہے کہ وہاں جانوروں کو بھی بدلہ دلوائے گا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہے تو کل قیامت میں بے سینگ والی بکری کو اللہ تعالیٰ سینگ عطا کرے گا اور پھر وہ اپنا بدلہ لے گی۔ پھر بعد میں جانوروں کو بدلہ دلوا کر کے اللہ تعالیٰ کہے گا کنت ترابا، کہ تم مٹی ہو جاؤ۔ جب کفار جانوروں کا یہ حال دیکھیں گے کہ ان کو بدلہ دلوا کر کے انہیں مٹی بنا دیا گیا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، تو اس دن کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، اس سے اچھا کہ میں جانور ہوتا اور یہ ہلکا پھلکا جو کچھ بدلہ دلوا کر کے مجھے مٹی کر دیا جاتا، یہ جہنم میں نہ ڈالا جاتا، ہمیشہ کے عذاب میں نہ ڈالا جاتا۔ لیکن وہاں یہ افسوس کرنا اور وہاں یہ پچھتانا کوئی کام نہ دے گا۔ ابھی اللہ کا یہ اعلان ہے اور قیامت تک کے یہ اعلان اللہ کا کلام کر رہا ہے، اللہ کا قرآن لوگوں کو بلا رہا ہے کہ اے لوگو فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، کہ تم میں سے جو شخص چاہے وہ اپنے رب کے پاس اپنی سیٹ بک کرا لے، اپنا ٹھکانہ بنا لے اللہ کے پاس، تاکہ جب وہاں جائے گا تو اسے پچھتانا نہ پڑے۔ اور کفار کی طریقے سے کہ معلوم ہوا کہ جانوروں کو دیکھ کر کے، ان کا انجام دیکھ کر کے وہاں یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہوں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر اس دن کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا، لیکن وہ پچھتاوا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے
فضل و کرم سے سورہ نبا کا سادہ سا ترجمہ اور مختصر سا مطلب آپ کے سامنے مکمل کیا۔ اللہ رب العزت آگے کے جو ہے سفر میں جو بھی رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرمائے اور اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو دینی مسئلے کے اوپر کوئی اور ویڈیو چاہیے تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔